بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑھاپے کے بارے میں طرح طرح کی من گھڑت باتیں مشہور ہیں۔ بعض لوگ بڑھاپے کو ایک بیماری ہی سمجھتے ہیں اور بڑھاپے کو آتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے سے بچاؤ کے لیے باقاعدہ دعا گو رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سفید بالوں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ بھی حدیث نبوی کی روح سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے بال سفید ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، ان بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو تراشا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کو پہنچے اور آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت اور عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ ایک بندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو اور اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حکم فرما کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑھ، اور نمبر 3 جلد پر سفید داغ۔ اور جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ انسان بہت سی چیزیں اور باتیں لاشعوری طور پر کر دیتا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے جوانی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل پر مشتمل تھا اور یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے اترتا، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے۔ قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت سے زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے تھے۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا، اور صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ اور بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ آپ نے ہی مجھے دنیا میں زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور آپ نے ہی مجھے عبادت کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں ہی دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔